آج ہم آپ کو ایک ایسی دلہن کا واقعہ سنائیں گے جس نے شادی کی پہلی رات کسی کے ناجائز بچے کو پیدا کیا۔ شادی میں آئے ہوئے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ بچے کا باپ آخر کون تھا، یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور پھر اس دلہن کو اس کے شوہر نے کیا سزا دی، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میرا نام حامد ہے۔ میری آج شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری امی نے میری بیوی کی بہت تعریفیں کی تھی کہ وہ لڑکی بہت ہی خاندانی ہے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ خاندانی عورت شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دے گی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے ڈاکے چہرے سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، لیکن جتنا اس نے شور مچایا ہوا تھا، جتنا وہ چیخ رہی تھی، اسے دیکھ کر میں فوراً باہر بھاگا۔ اس وقت میرے ذہن میں اتنا بھی یاد نہ رہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ مجھ سے اس کا اس قدر چیخنا چلانا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر آ کر کسی سے کچھ بولتا، ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ کافی نوجوان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے میری بیوی کو پکڑ کر اٹھایا اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، میری بیوی ایک شریف اور خاندانی لڑکی تھی۔ پھر شادی کی پہلی رات اسے بچہ کیسے پیدا ہو گیا اور ان عورتوں کے پیچھے پیچھے گیا۔ انہوں نے باہر ایک گاڑی سے جلدی سے میری بیوی کو بٹھایا اور وہاں سے گاڑی چلی گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہ بھی سب لوگ باتیں کرنے لگے کہ دلہن کو کیا ہوا ہے، اچانک اسے اسپتال کیوں لے کر چلے گئے ہیں۔ ہم بھی باہر دولہا بن حیران سا کھڑا تھا، اب کسی کو کیا جواب دیتا کہ کیا ہوا ہے۔ میں ان سب لوگوں کے سامنے خاموش رہا، کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے چبا کر لا گئی تھی، ایسے میں اس کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، میں نے سوچا والدین سے بات کروں، مگر اس سے زیادہ تو لڑکی کے والدین قصوروار تھے، جنہوں نے ایک حاملہ لڑکی کو مجھ سے بیوہ کیا تھا۔ بات نظر نہیں آئی۔ میں تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے اپنے سسرال والوں سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کے ابو کو کال کی، اس نے کال اٹھائی تو میں نے غصہ کرنے کے بجائے بہت ہی نرم لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ انکل، آپ کی بیٹی کو تو دائی اور کچھ اور لڑکیاں لے کر اسپتال گئی ہیں اور میں یہاں بیٹھا اپنی بے عزتی کا ماتم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا تو کم سے کم آپ مجھے بتا دیتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو ان کی آواز ہی جیسے بند ہو گئی ہو۔ انہوں نے فوراً فون بند کیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں کسی اور کا ناجائز بچہ تھا۔ مجھے ان لوگوں نے صرف اور صرف منہ بے وقوف بنایا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جا کر اسی وقت طلاق دے دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اٹھاتا، میری امی کمرے کے اندر داخل ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا تم باہر آؤ، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے امی کو کہا میری بیوی نے شادی کی پہلی رات ہی کسی اور کے بچے کو جنم دیا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں پریشان مت ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی کہنے لگی بیٹا تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، میں ساری زندگی آپ کی ہی تو مانتا ہوں،
مانتا آیا ہوں اب بھی مان لوں گا۔ میں تو کوئی کھلونا ہوں، میری زندگی کے بارے میں نہ تو کسی نے سوچا اور نہ ہی کوئی خیال کیا۔ ممی کہنے لگیں، ارے بیٹا لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہوں، باہر آؤ، تمہارے سسرال والے آئے ہیں تم سے بات کرنے کے لیے، وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا امی میں ان لوگوں سے کیا بات کروں؟ اب وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر یہی کہیں گے کہ میری بیٹے کی عزت رکھ لو، اسے معاف کر دو۔ امی کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم باہر آؤ اور فی الحال جو تمہارے ابو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ میں نے کہا کہ ابو کیا چاہتے ہیں؟ امی کہنے لگی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس اسپتال جاؤ اور جا کر اس کا حال چال پوچھو، اور پھر جو بچہ اس کے پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ اور اس کو اپناؤ سب کے سامنے۔ میں کہنے لگا امی آپ ہوش میں تو ہو، میرے ماں باپ ہیں یا دشمن، میں کسی اور شخص کے ناجائز بچے کو اٹھا کر کیوں اپناؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ امی کہنے لگی بیٹا ہم جو بول رہے ہیں وہ تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں ہماری قسم ہے، اگر تم نے میری بات مانی اور جب تم گھر آئے تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، پھر تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی اور تمہاری کسی بھی بات پر پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر ان سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ یوں میں گھر سے نکلا اور اسپتال پہنچ گیا۔ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے کے بعد شادی کی خوشی دکھائی اور اب یہ سب ہو گیا۔ دل میں اداسی لے کر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کے وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جن میں 4-5 لڑکیاں تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا وہاں پر موجود تھا۔ لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، معمولی سی شکل صورت تھی، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا تم کون ہو بھائی؟ تو کہنے لگا میں اس بچے کا باپ ہوں۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا، مگر امی ابا نے قسم دی تھی کہ جو ہم نے کہا ہے وہی کرنا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ یہ آپ کا بچہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکی میری بیوی اور یہ بچہ بھی میرا ہوا۔ یہ سن کر وہ لڑکا مسکراتے ہوئے کہنے لگا اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیار ایک ہی رات میں بھی لائبہ کہ آپ پر کوئی جادو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ اندر میری بیوی کا عاشق اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے، پھر بھی میرے ماں باپ نے کہا ہے کہ میں اس سے جا کر حال چال پوچھوں اور بچے کو اپنا نام دوں۔ میں نے سوچا کہ امی ابو کو کال کر کے بتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق بھی آ گیا ہے اپنا بچہ لینے کے لیے، لیکن پھر مجھے امی کی قسم کا خیال آیا۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے لے جائیں اور میں اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا جائے۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، غصے سے باہر چلا گیا۔ میری بیوی رو رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، پاس کھڑی نرس کو دیا اور کہا کہ اسے فی الحال تم ہی سنبھالو، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنی خاندانی لڑکی نے گری ہوئی حرکت کیسے کر لی۔ میں اسپتال سے اپنی بیوی کو گھر لے آیا تو میری امی میرے سامنے ہی کھڑے تھے۔ میری بیوی کو دیکھ کر اس کی کسی بھی سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی اور وہی شادی والا جوڑا ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ اماں نے آتے ہی کہا آ گئی میری بہو اور گلے سے لگا لیا۔ اس نے بھی اماں ابا کو سلام کیا۔ اسے دیکھ کر بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ کنواری ہے۔ میری بیوی کو اماں نے بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے اماں سے اور ابا
سے اس وقت بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی کہ شاید میرے ماں باپ امیر بہو کے لالچ میں آ کر اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی نے اتنی بڑی غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہے، جس کی اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی، لیکن اماں تو اسے ایسا بٹھا رہی تھی جیسے وہ بہت پاک اور پرہیزگار ہو۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ تبھی گھر میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بتایا یہ میری بہن اور بہنوئی ہے، انہوں نے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر رکھا تھا۔ آتے ہی میری بیوی کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، میری بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی، اور اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو میں آج طلاق لے کر اپنے میکے آ جاتی۔ اس کے شوہر نے غصے بھرے نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی بات نہ کیا کرو۔ تو پھر کہنے لگا، اب یہ بچہ ہمارا ہوا اور ہمارا خون ہے، یہ اب ہم اسے پال لیں گے۔ میری بیوی شرتے ہوئے ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر اچانک سے میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ مجھے یقین لے کر دے، مجھے کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ میری بیوی کی بات سن کر امی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی اپنی بہو کو گرم گرم یخنی لا کر دیتی ہوں۔ اگر میری بہو نے اتنا پیارا بیٹا جو پیدا کیا ہے، یہ کہہ کر امی کچن میں چلی گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ یہ امی کو کیا ہو گیا ہے، پیسے کے لالچ میں بالکل پاگل ہو گئی ہیں۔ میں بھی امی کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے بہو پا رہی ہیں، اور یہ باہر کیا تماشا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں اسپتال سے آؤں گا تو آپ مجھے ساری بات بتائیں گی۔ امی کہنے لگی، تم تھوڑا صبر کرو، ان لوگوں کو آنے دو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ بات جاننے کے بعد اگر تمہارا مطمئن نہ ہو تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میں نے پھر سے خاموشی اختیار کر لی۔ چلو 1-2 گھنٹے اور صبر کر لیتا ہوں۔ باہر آیا تو سب میری بیوی کو اچھی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام سرانجام کر دیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے مجھ سے زندگی میں ایسا کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھن آ رہی۔ پھر وہ دونوں 1 گھنٹے کے بعد چلے گئے۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں گا۔ لیکن پھر امی نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا عامر، ہماری بات غور سے سنو۔ اس وقت میری بیوی بھی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ امی کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ میں نے بیوی کی طرف غور سے دیکھا۔ امی سے میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے، گناہگار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ امی کہنے لگی، ہاں بیٹا، لیکن بچہ پیدا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کے چہرے سے، اس کی صحت سے کہیں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امید سے تھی۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میرا دماغ تو ویسے ہی چکرا گیا تھا۔ میں اٹھ کر غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو کہنا ہے صاف صاف کہیں، معاملے کو اور الجھا مت مانے۔ میں نے کہا کہ ایک طرف خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور یہ لڑکی بھی خود کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور پھر اس کا عاشق بھی اسپتال میں کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور اب آپ ایسا ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے یہ کبھی حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی۔ مجھے اس طرح شدید غصے میں دیکھ کر میری امی کہنے لگی، اچھا بیٹا بیٹھو، ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے۔ دراصل وہ بچہ اس کا نہیں ہے جو اس نے پیدا کیا تھا۔ میں نے کہا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ پاک دامن
امن ہے اور میں مان لوں گا۔ امی کہنے لگی عامر ابھی جو عورت آئی تھی اس سے تو لے تھے نا۔ پھر میری بیوی سے کہنے لگی کہ بیٹی تم ہی اب میرے بیٹے کو سارا سچ اپنے منہ سے بتا دو۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ یہ سب بہت برا لگا ہوگا، کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بہن سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں تھا۔ اماں بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ میں نے زیادہ وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ گزارا ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھے ماں درجہ دیا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو میں یوں روئی جیسے میری ماں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، اور رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میری بہن ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک دن جب وہ گھر آئی تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اور پھر اس نے کہا کہ میری ساس ہر وقت طعنہ دیتی ہے، ابھی تک میرے بیٹی کی کوئی اولاد کیوں نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اس معاملے کا کوئی حل نکالیں گے۔ میری بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کا کوئی حل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بات کروں گی۔ پھر جب میری بہن نے اپنے شوہر سے بات کی، اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ ہم کسی سے بچہ گود نہیں لے سکتے۔ اگر تمہیں خاندان میں کوئی بچے ہو تو جو تمہارا ہی خون ہو تو پھر ٹھیک ہے، کے علاوہ وہ کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا۔ پہلے میری بہن نے اپنی دیورانی جیٹھانی کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا بچہ نہیں دے سکتے۔ میری بہن مایوس ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی میں نے ابا سے کہا کہ منگنی یا نکاح کر دے۔ پھر میرے ابا نے آپ لوگوں سے رشتہ جوڑا۔ آپ لوگ خاندانی اور شریف لوگ تھے تو ابا نے یہ رشتہ جوڑ دیا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بچہ میں ان کو دوں گی، لیکن اصل میں کہاں سے حاملہ تھی، کیونکہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر رخصتی تو میری 1 سال کے بعد ہوئی ہے، اور نکاح کے بعد تو 1 سال کے عرصے میں آپ کی اور میری ملاقات 2 سے 3 بار صرف ہوئی ہے، اور اس دوران تو آپ نے مجھے چھوا تک بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے بہنوئی کو لگا کہ میں سچ میں حاملہ ہوں، اور پھر شادی کی پہلی رات یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ سب کو یہی لگے کہ میں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ کہہ کر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا اگر یہ بچہ تمہارا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ میری اس بات پر امی کہنے لگی کہ بیٹا وہ بچہ تمہاری بہن نادیہ کا تھا۔ نادیہ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور ہمیں جب معلوم ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی کہ وہ اسی لڑکے کے حاملہ ہو گئی تھی۔ جب یہ بات تمہاری بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے ہمارا ساتھ دیا، اور شادی کی رات نازیہ کو پہلے ہی میں نے باہر گاڑی میں بٹھا دیا تھا، اور پھر تمہاری بیوی کو اسپتال لے جایا گیا تاکہ ہماری عزت بھی بچ جائے اور اس کی بہن کو بچہ بھی مل جائے۔ یہ بات جب تمہاری بیوی کے والد کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ، ورنہ آج ہم تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ سب سن کر تو جیسے میرے پہلو تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں خوش بھی تھا کہ میری بیوی بالکل پاک دامن لڑکی ہے، اور غصہ بھی تھا کہ میری بہن نے یہ سب کیا کر دیا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر بہن کو سزا دیتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا اور اپنی ہی بدنامی تھی۔ پھر میں اپنی بیوی سے معافی مانگی، اور پھر ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک بیٹا عطا کیا، جس کا پیغام میں بہت خوش ہوا، اور اپنی بہن کی بھی اسی لڑکے کے ساتھ شادی کروا دی۔